اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف مکی صورت ہے۔ یہ ترتیب نزول میں یہ قرآن کی 7ویں صورت ہے، نمبر 7، اور ترتیب توفیقی میں یہ قرآن کی 7ویں صورت ہے، اور ترتیب نزول میں یہ 39 نمبر پہ آتی ہے۔ خاصی لمبی صورت ہے، 206 آیات ہیں اس کی، اور بڑی زبردست ایک امتیازی صورت ہے یہ، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ اور ان کے جو بیٹے ہیں، ان کا نام مجھے بھول گیا، جنہوں نے موضوع القرآن لکھی ہے، ان سب نے سورہ اعراف کو قرآن میں گویا ایک ایسا سٹیپ قرار دیا ہے جہاں پہ شروع کی جو صورتیں ہیں بڑی والی، جن میں مدنی اور مکی دونوں صورتیں شامل ہیں، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ اور پھر سورہ الانعام جو ہم نے ابھی ختم کی ہے، ان سب صورتوں کے بعد سورہ اعراف کو رکھا گیا ہے، جو مکی زندگی کے تھرڈ پارٹ جو ہے مکی زندگی کا، یعنی ایک تو فرسٹ پارٹ ہے جس میں دعوت شروع ہوئی تھی، اور اس میں مختصر صورتیں آئی ہیں، اور قریش کو سخت زجر ہے اس میں، اور شرک سے منع کیا گیا ہے۔ جو ابھی سورہ انعام گزری ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی توحید کا بہت زیادہ بیان ہے۔ تو ان صورتوں کے جو لہجے ہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ زیادہ تر مشرکین سے خطاب ہے اور سخت لہجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں آخرت کا بیان بہت زیادہ کیا ہے۔ پھر دوسرا دور ہے مکی زندگی کا، جس میں شعیب ابی طالب کا واقعہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اوپر جادوگر ہونے کی تہمت لگائی گئی ہے، اور ان پہ عجیب و غریب الزامات لگائے جا رہے ہیں، دل آزاری ہو رہی ہے۔ ان کی جو صورتیں ہیں اس میں تسلی کی آیات کافی بہت زیادہ ہیں۔ پھر جو فائنل ٹائم ہے مکی زندگی کا، جس میں جو بالکل ہجرت مدینہ سے پہلے تھا، اس ٹائم میں جو صورتیں ہیں اس میں آخرت کا بہت زیادہ بیان ہے، اور اس میں مشرکین سے خطاب ہے، قریش کو بہت زیادہ تنبیہ ہے، وارننگز ہیں۔ لیکن اس صورت کا امتیاز جو ہے آراف، ایک تو اس کا نام ایکسپلین کرنا ہے میں نے آپ کو، یہ عین را فا سے نکلا ہے، عرف جس کو ہم کہتے ہیں، یا تعریف بھی اس سے نکلا ہے، تعارف اس سے نکلا ہے، عارف اس سے نکلا ہے۔ لغوی مطلب جو ہے اس کا ہے پہچاننا۔ تو آراف پھر کیا چیز ہے؟ آراف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر روحوں کو پہچان ملتی ہے، یعنی یہ اصطلاح میں آپ کو اس کا مطلب بتا رہی ہوں۔ ویسے تو آراف کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں پہچان ہو، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے اور یہ ہمیں احادیث سے پتہ ہے کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ایک ایسی جگہ ہے جو آراف ہے، جہاں پر ہم سب کی روحوں کو جمع کیا گیا تھا۔ حضرت آدم کی یعنی کہ تخلیق سے پہلے سب روحیں وہاں پر رہتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا وہاں پہ، جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں۔ یہ عہد الست جو ہے یہ ہماری روح نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ وہ ذکر اس صورت میں آئے گا۔ یہ اس صورت کا بہت بڑا امتیاز ہے کہ اس میں عہد الست کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، آیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی یہ جو جملہ جو ہے اللہ کا، یہ اس قدر پرفیکٹ ہے کہ اگر اللہ کہتا کیا میں تمہارا رب ہوں، اور ہم آگے سے کہتے کہ جی ہاں آپ ہیں، تو اس میں شرک کا امکان پھر بھی رہ جاتا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے رب ہیں، لیکن وہ فلاں بھی ہمارا رب ہے، اور وہ فلاں جس سے ہم سفارش کرا رہے ہیں وہ بھی آپ جیسا ہے، اور وہ جس کو ہم رشوت دے کے اپنا کام الو سیدھا کر رہے ہیں وہ بھی آپ جیسا ہے، ہاں آپ بھی ہمارے رب ہیں۔ لیکن اللہ نے کوئی بھی امکان نہیں چھوڑا کہ ہم اللہ کے برابر کسی کو قرار دے سکیں۔ اللہ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہماری روحوں نے جو جواب دیا ہے، ظاہر ہے اللہ نے ہی سکھایا تھا، ہم نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ یعنی یا اللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے رب نہیں ہیں۔ بلا وربک،
اور قسم ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ عہد الست ہے جو ہماری روحیں وعدہ کر کے واپس آئی ہیں. اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے ہمیں، ماں کے پیٹ میں ہم جاتے ہیں اور وہاں سے جب ہم پیدا ہوتے ہیں پھر دنیا میں ایک ہماری اپنی زندگی ہوتی ہے. تو آراف وہ جگہ ہے جہاں پہ خالق نے اپنی پہچان کرائی تھی مخلوق کو. یہ ایک مطلب ہے آراف کا. پھر احادیث سے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب دنیا سے روحیں چلی جاتی ہیں، جب رخصت ہو جاتی ہیں وفات ہونے کے بعد، تو بھی یہ آراف میں ملتی ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ اب وہ رخصت ہو گئے ہیں تو وہ اپنے فوت شدہ والدین سے یا پیاروں سے وہاں آسمان میں ملیں گے. یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے. آراف دراصل وہ جگہ ہے جہاں پہ فوت ہونے کے بعد بھی روحیں آپس میں ملتی ہیں اور وہاں پہ یہ ایک دوسرے کی پہچان حاصل کرتی ہیں، یعنی یہ اپنے پیاروں کی روحوں کو پہچانتی ہیں. اسی لیے بھی اس جگہ کا نام آراف ہے. اب سورہ آراف جو ہے یہ اس کا سبجیکٹ کیا ہے وہ تو انشاءاللہ آپ کو پڑھتے ہوئے سمجھ آ جائے گا، لیکن اس میں آخرت کا بہت زیادہ بیان ہے اور بہت کلیئر اور گرافک ڈسکرپشن ہے آخرت کی. پھر اس میں آخر ہماری روح جو ہے، جب روح تو ظاہر ہے جب حضرت آدم میں ڈالی گئی اور پھر حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے نکال کے زمین پہ بھیجا گیا، وہ سارا قصہ ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. وہ کوتاہی اور وہ غلطی آدم سے کیسے کروائی گئی تھی اور اس میں کیا عوامل انوالو تھے، اور اس سے ہم اپنی نیچر کے بارے میں اور اپنی فطرت کے بارے میں کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس صورت میں ہم پڑھیں گے کہ وہ جنت، وہ باغ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا تھا اور اس میں ہمیں تخلیق کیا تھا اور وہ ہم نے کھو دیا، کیونکہ یہ اللہ کا پلان تھا. اللہ نے یہی فرمایا تھا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک پیچھے آنے والا بنانا چاہتا ہوں، بنا رہا ہوں. اور پھر حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تھی، یعنی پروگرام تو یہی تھا کہ ان کو دنیا میں بھیجنا ہے، لیکن چونکہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان کو اپنے دشمن کی اور برے بھلے کی پہچان کرانا ضروری تھا. تو ایک پورا واقعہ جو ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی آئے گا ڈیٹیل میں انشاءاللہ، وہ ہم پڑھیں گے اور اس سے ہم اپنی فطرت کے بارے میں اور اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ مزید کھل کے ہمارے سامنے آئے گا. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد، حروف مقطعات ہیں یہ. کتابن، یہ ایک کتاب ہے. انزل الیکا، انزلہ نازل کی گئی، الیکا تیری طرف. فلا یکن، پس نہ ہو، فی صدرکا تیرے سینے میں، حرجن کوئی تنگی، من ہو اس سے. کتاب کے نازل ہونے کا مقصد اللہ بتا رہا ہے کہ اس کا مقصد تمہارا سینہ تنگ کرنا نہیں ہے. اس کو پڑھ کے اپنے سینے میں کوئی تنگی نہ محسوس کرو. یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ یہ کتاب تمہیں ملی ہے. لتنذر بہ، تاکہ تم انذار کرو اس کے ذریعے، تم ڈراؤ اس کے ذریعے، تم ایک وارننگ دو اس کے ذریعے. وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. یعنی کہ صرف مکہ والوں کو ڈرانے کے لیے نہیں آئی ہے یہ کتاب، یہ ہدایت ہے، نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. انہوں نے اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اتبعوا، تم پیروی کرو، ما انزل الیکم، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا، اور پیچھے نہ لگو، من دونہ اولیاء، اس کے سوا دوستوں کے، اس کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں ہے. قلیلا، بڑے تھوڑے ہیں، ما تذکرون، جو تم نصیحت قبول کرتے ہو. وکم من قریۃ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، اہلکناہا، ہم نے ہلاک کیا انہیں. اور ہلاک کا مطلب میں آپ کو بتا چکی ہوں، ایک بے فائدہ موت، ضائع ہو جانا کوڑے کی طرح. فجاءہا، پس آیا ان پر، بأسنا، بأسن جنگ، یہ جنگ کو کہتے ہیں، یہاں پہ عذاب کے مطلب میں آیا ہے. تو آئی ان پر بأسنا، ہمارا عذاب. اللہ کہتا ہے ایسا ویسا عذاب نہیں تھا، وہ آپس میں نہیں لڑ رہے تھے، ہماری طرف سے ان پر عذاب آیا تھا. بیاتن، سوتے ہوئے رات کو. بیات جو ہے، بیت ہمارے گھر ہے نا، بیت اللہ ہم کہتے ہیں، اللہ کا گھر. بیت کون سی جگہ ہے جہاں ہم رات کو جا کے سوتے ہیں، تو اسی لیے گھر کو بیت کہتے ہیں، کیونکہ بیات کا مطلب ہے رات کو سونا. وہم قائلون، اور وہ وہاں قیلولہ بھی کرتے تھے، یعنی دوپہر کو بھی آرام کرتے تھے. فما کانا، پس نہیں تھا، دعواہم، ان کا کہنا، اذ جاءہم، جب آیا ان پر، بأسنا، ہمارا عذاب، الا، مگر،
ان قالو یہ کہ انہوں نے کہا انا کننا بے شک ہم تھے ظالمین ہم ظالم تھے. فلنسألن پس ضرور ہم پوچھیں گے الذین ان لوگوں سے ارسل الیہم بھیجے گئے ان کی طرف ارسلا بھیجے گئے رسول بھیجے گئے الیہم ان کی طرف وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے. یہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے نا. البقرہ سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ نبی گواہی دے گا اپنی امت پہ اور امت گواہی دے گی باقی انسانیت پہ کہ انہوں نے رسول کا اللہ کا اور رسول کا پیغام کتنا صحیح طرح پہنچایا, انہوں نے قرآن کا حق کتنا ادا کیا. اب سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ بات. ویسے کمپلیکیٹڈ ہے کہ ہم کیا پوچھیں گے ان لوگوں سے, لیکن اللہ کہتا ہے ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے, اور ہم ضرور رسولوں سے بھی پوچھیں گے. فَلَنَقُصَّنَّ البتہ پس لا ضرور نہ ہم پھر ہے قصہ سنائیں گے, ہم احوال سنائیں گے علیہم ان کو بعلم علم سے, وما کننا اور ہم نہیں تھے غائبین کوئی غائب, ہم کوئی غائب نہیں تھے, ہم وہی موجود, ہم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں اور ہمیں ہر چیز کا احوال پتہ ہے. والوزن اور وزن یومئذ اس دن للحق حق کے لیے ہے, اس دن جو وزن ہوگا اعمال کا وہ برحق ہے. فمن ثقلت موازینہ پس جس کے فمن پس جس کا ثقلت ثقل کشش ثقل ہم گریوٹی کو کہتے ہیں نا, ثقل کا مطلب ہے بھاری, تو جس کا بھاری ہے موازینہ موازین وزن سے نکلا ہے واو زے نون, موازین کا مطلب ہے میزان نیکیوں کا وزن. فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں. ومن خفت موازینہ اور جس کے خفت خفیف ہیں ہلکے ہیں موازینہ اس کے وزن, فاولئک الذین پس یہی وہ لوگ ہیں خسروا انفسہم جنہوں نے نقصان کیا اپنی جانوں کا, بما کانوا بسبب کیونکہ وہ تھے بآیاتنا ہماری آیات سے, یظلمون بے انصافی کرتے تھے, ظلم کرتے تھے ہماری آیات کے ساتھ. انکار نہیں لکھا, ہاں کافرون نہیں لکھا, یظلمون ظلم کرتے تھے, وہ ہماری آیات سے ناانصافی کرتے تھے, ہماری آیات ہمارے احکامات کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ اور تحقیق مَكَّنَّاكُمْ مکان دیا ہم نے آپ کو, فی الارض اس زمین میں, وَجَعَلْنَا لَكُمْ اور ہم نے بنائے تمہارے لیے, فیہا اس میں, معائش عیش جو ہے عین یا شین یا عین الف شین, معاشرہ اس سے نکلا ہے, عیش اس سے نکلا ہے, معیشت اس سے نکلا ہے کہ ہم نے اس میں تمہارے لیے زمین یعنی زندگی کا سامان بنایا. قلیلا ما تشکرون بڑا کم ہے جو تم شکر کرتے ہو, شکر کا حق ہم نہیں ادا کر سکتے. وَلَقَدْ خَلَقَكُمْ اور تحقیق خلقکم خلقناکم ہم نے تمہیں تخلیق کیا, ہم نے تمہیں پیدا کیا, ثم صورناکم پھر ہم نے صورا صورت مصور بھی اس سے نکلا ہے, اللہ کا ایک نام مصور ہے, تو ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی اس میں. ثم قلنا پھر ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں کو, اسجدوا سجدہ کرو, لآدم آدم کو, فسجدوا پس انہوں سب نے سجدہ کیا, الا سوائے ابلیس کے. وہی بات آ گئی نا یہاں پہ, یہ آیت قرآن میں بار بار آئی ہے مختلف کانٹیکسٹ میں, تو یہاں پہ آراف کے کانٹیکسٹ میں آئی ہے, وہ اوریجنل واقعہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکن وہ نہیں تھا, من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں. قالا اس نے کہا, اللہ نے فرمایا, ما منعک کس چیز نے تجھے منع کیا, اللہ یہ کہ نہیں, تسجد تو سجدہ کرے, اس جب امرتکا میں نے تجھے حکم دیا. اب یہ اللہ تعالیٰ کا اور ابلیس کا مکالمہ ہے, اور ابلیس کا نام یہاں پہ اس لیے استعمال ہوا ہے, یہ اس کا اپنا نام نہیں تھا اور اس کا اپنا نام قرآن میں ہے بھی نہیں. اسرائیلی روایات میں عزازیل کا نام ہے کہ اس کا اپنا نام عزازیل تھا, وہ روایت کے لیے نہیں, ایک ایسی میں آپ کو جنرل بات بتا رہی ہوں کہ شیطان کا کوئی اپنا ذاتی نام قرآن میں نہیں بیان ہوا. ابلیس کا لفظ جو ہے یہ با لا سا
سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے مایوس۔ تو یہ بدبخت جو تھا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس تھا، اس کو یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس جو طرز عمل ہے اس کو ابلیس کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ قال، اس نے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے۔ دیکھیں البقرہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا، یہ دو بدبختی اس کی بدبختی تھی کہ اس نے یہ دو عمل کیے۔ یہاں پہ وہ وجہ سمجھائی جا رہی ہے، اس نے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی سے بہتر ہیں، ہم اپنے بچوں سے، ہم اپنے کزن سے بہتر ہیں، ہم اپنے نوکر سے بہتر ہیں، ہم آرمی والوں سے بہتر ہیں، آرمی والے کہتے ہیں ہم ان سے بہتر ہیں، ہم سی ایس ایس لوگوں سے بہتر ہیں، سی ایس ایس والے ہم سے بہتر ہیں، جب ہم یہ کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم شیطانی عمل میں داخل ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر کسی کا اپنا تعلق ہے اللہ سے، اور ہر کسی کا اپنا عمل ہے، اور ہر کسی کا اپنا حساب ہے۔ کوئی کمپیریٹیو ٹرمز نہیں ہے یہاں دنیا میں سوائے تقویٰ کے، کہ تمہارے اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اکرام والا، عزت والا تمہارے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقویٰ میں بڑھا ہوا ہے، جو پرہیزگاری میں بڑھا ہوا ہے، بس۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی سے حسد کرنا ہے، یعنی حسد تو ویسے بہت بری بات ہے، لیکن رشک کرنا کسی پہ، اگر وہ دین کے معاملے میں، دین کے علم کے معاملے میں کہ اس کو دین کا علم زیادہ ہے، یہ کمپیریزن جائز ہے، یا وہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کر رہا ہے، یعنی ہم اس سے زیادہ خرچ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات جو ہے انا خیر منہ، بس یہ تباہی ہے۔ خلقتنی، تو نے تخلیق کیا مجھے، من نار، آگ سے، وخلقتہ، اور تو نے اسے پیدا کیا، من طین، مٹی سے۔ آیت نمبر 12۔ یہ بھی ایک انتہائی بونگی ماری ہے شیطان صاحب نے، ابلیس صاحب نے، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا تو میں بڑا سپر مین ہوں، اور تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے۔ حضور تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا اس کے تکبر کو سوچیں کہ اگر آگ پر مٹی ڈال دی جائے تو کیا ہوگا آگ کا؟ تو سپیریئر تو یعنی کہ دلیل کے لحاظ سے بھی وہ اس کی بات غلط ہے، بات ہے تو بالکل غلط، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، لیکن ایون دلیل اور سائنس اور فزکس اور قدرتی جو توجیحات ہیں ان کے مطابق بھی اس کی بات غلط ہے کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے۔ قالا، اللہ نے کہا، فہبت، اتر جا، ڈسینڈ کر جا، منہا، اس سے، فما یکون لکا، پس نہیں ہے تیرے لیے، ان تتکبر، یہ کہ تو تکبر کرے، فیہا، اس میں، فخرج، پس نکل جا، انکا، بے شک تو، من الصاغرین، تو ذلیل ہے۔ یہاں پہ اللہ شیطان سے ناراض ہو گیا، ابلیس سے ناراض ہو کے اسے کہہ رہا ہے یہاں سے نکل جا، دفع ہو جا۔ قالا، اس نے کہا، انذرنی، مجھے ایک مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن جس دن اٹھائے جائیں گے، بعثت ہوگی، باعثا، مردے کو اٹھانا، تو مجھے، یا کسی انسان کو اٹھانا، تو مجھے مہلت دے اس دن تک جب اٹھائے جائیں گے۔ قالا، اللہ نے کہا، انک من المنذرین، بے شک تو مہلت ملنے والوں میں ہے۔ دیکھیں شیطان نے اللہ سے دعا کی، وہ اللہ جو انتہائی ناراض ہے اس وقت شیطان سے، اور جس کا الٹیمیٹ پلان یہی ہے کہ اس کو زمین پہ بھیجنا ہے، لیکن جب اس نے دعا کی، یہی اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں تو قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی، اذا دعانی، جب وہ مانگتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے کبھی اپنی بات کرنے سے کترانا نہیں ہے، شرمانا نہیں ہے، اللہ کو سب کچھ بتانا ہے۔ شیطان نے کہا مجھے مہلت دے، اللہ نے کہا انک من المنذرین، ہاں تو مہلت ملنے والوں میں ہے، شاباش۔ قالا، اس نے کہا، فبما، پس جیسے، اغویتنی، اغوا کیا تو نے مجھے۔ یہ ایک بڑی اندر کی بات ہے قرآن کی جو بڑے کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے کہ شیطان نے اللہ کو کیا کہا تھا۔ فبما اغویتنی، بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے اغوا کیا، لأقعدن، البتہ ضرور میں بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک المستقیم،
تیرے سیدھے راستے میں. یہ دھمکی دیکھیں اور یہ ایٹیچیوڈ دیکھیں اور یہ اپنے گناہ کا وبال دوسرے پہ ڈالنے کا طرز عمل دیکھیں آپ، یہ شیطان کا. خود اس نے کہا، خود اس نے انکار کیا سجدے سے، خود یہ کہا کہ یہ مٹی کا پتلا جو ہے میں اس سے بہت بہتر ہوں، میں آگ کا بنا ہوا ہوں. خود اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جب اللہ نے کہا کہ ہاں میں تجھے مہلت دیتا ہوں، اس بات پہ بھی اب اللہ کہہ رہا ہے جنت سے نکل جا، اور پھر کہتا ہے اچھا میں تجھے مہلت دیتا ہوں. اللہ کا تحمل دیکھیں آپ. وہ تو کہتا ہے نا کہ میں تو بڑا بردبار ہوں، میں تو بڑا تحمل والا ہوں، میں تو بڑا حلیم ہوں، حلم والا ہوں. اور شیطان آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ یہ ابلیس تھا نا، یہ مایوس تھا اللہ کی رحمت سے، تو یہ کہہ رہا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا تھا یا اللہ، میں نے خود تو یہ کام نہیں کیا. کتنے ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم گناہ نہ کرتے. اپنے گناہ کا وبال اللہ پہ ڈالنا ابلیس کا طرز عمل ہے. یاد رکھیں، اپنی ناکامی کا، اپنی برائی کا، اپنی کمزوری کا الزام کسی اور کو دینا مکمل ناکامی کی ابتدا ہے. اب اس نے یہ کہا کہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا تھا یا اللہ، لأقعدن، البتہ ضرور میں بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک المستقیم، سیدھے راستے میں. ثم لآتینہم، پھر میں آؤں گا ان پر، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں سے. ولا تجد، اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم، ان میں سے اکثر، شاکرین، شکر کرنے والے. اتنا زیادہ سبق ہے نا ان آیات میں کہ میں تو کتنے گھنٹے اس پہ بولتی رہوں. شیطان نے وعدہ کیا، ایک تو اپنے گناہ کا وبال اس نے اللہ پہ ڈالا کیونکہ وہ بدبخت اللہ کی رحمت سے مایوس تھا. پھر اس نے یہ کہا کہ میں ہر طرف سے ان پہ آؤں گا. نوٹ کریں، اوپر سے نہیں آ رہا ہے، اوپر تو اللہ ہے، اوپر سے نہیں آ سکتا. تو میں سامنے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا اور دائیں سے آؤں گا اور بائیں، یعنی شیطان ہمارے ارد گرد ایسے ہے جیسے ہمارے ارد گرد کی ہوا، ہماری ہر طرف ہے یہ. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان تمہارے خون میں گردش کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو شیطان ہر جگہ ہے، یہ بات یاد رکھیں. نمبر 1، شیطان نے اپنی ناکامی کا، اپنے گناہ کا وبال اللہ پہ ڈالا تھا. اس نے اللہ کو یہ کہا تھا کہ وہ جو سیدھا راستہ جو تجھ تک پہنچتا ہے نا، جو شیطان کو پتا تھا کیونکہ وہ بہت عبادت کرنے والا جن تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سیدھا راستہ تو مجھے پتا ہے جو تجھ تک پہنچتا ہے، میں اس میں گھات لگا کے بیٹھوں گا اور اس آدم کو اور اس کی اولاد کو میں گمراہ کروں گا. ان کو میں صراط مستقیم پہ نہیں چلنے دوں گا، ہر طرف سے میں آؤں گا اور اس صراط مستقیم سے ان کو گمراہ کروں گا. اور صراط مستقیم سے میں ان کو کیسے گمراہ کروں گا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں انہیں ناشکرہ بناؤں گا. بس یہ ایک دفعہ جب تیری نعمت کا اعتراف نہیں کریں گے نا، یہ تیری نعمت سے غافل ہو جائیں گے. اور شکر میں نے آپ کو سمجھایا تھا شروع میں، الفاتحہ میں کیا بتایا تھا؟ شکر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی نعمت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا، یہ شکر ہے، یہ عملی شکر ہے نعمت کا. اللہ کی نعمت کو اس کے حکم کے بغیر، اس کی رضا کے خلاف استعمال کرنا ناشکری ہے. چاہے وہ خوبصورت شکل ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ زبان ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ سٹیٹس ہے، چاہے وہ مال ہے. جو چیز اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوگی، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا ہوگا. جو چیز اللہ کے حکم کے خلاف استعمال ہوگی، خرافات میں، لغویات میں، فضولیات میں، وہ ناشکری ہے. بس کتنا آسان ہے. یہ شیطان کا کام ہے، ہم سے وہ یہ کراتا ہے. سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ تو اکثر ان میں سے تو ناشکرے پائے گا. قال اخرج منہا، اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے، مذعوما، ذلیل ہو کے، ومدحورا، مذعوما مذمت کیا ہوا، ذلیل کیا ہوا، مدحورا مردود. ٹھیک ہے، اب یہ اللہ کی ریئلی ناراضگی، یعنی استغفر اللہ، یہ سخت الفاظ ہیں کہ اللہ اپنی ایک مخلوق کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کے نکل جا. لمن تبعاکا، البتہ جو تبعاکا تیرے پیچھے لگا. اتباع، میں نے آپ کو کہا تھا نا، خطوات الشیطان کی بہت بات ہوگی یہاں پہ.
تو جو تیرے پیچھے لگا منہم ان میں سے لأملأن البتہ ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو منکم تم سے اجمعین سب کے سب۔ وہ اللہ جس نے ابھی ابھی ہمیں بتایا ہے قرآن میں کتب اللہ نے اپنے اوپر جو ہے رحمت لکھ لی ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے نفس پہ رحمت فرض کی ہوئی ہے۔ وہ اللہ شیطان کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو تیرے پیچھے لگا تبعک، جس نے تیری پیروی کی، منہم ان میں سے، ان بندوں میں سے، لأملأن جہنم البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو منکم اجمعین تم میں سے، تم سب کے سب۔ جس نے شیطان کی پیروی کی وہ اس کا کنبہ ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے جہنم میں جائے گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، اور اے آدم اسکن، یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، یہ آیت البقرہ میں بھی گزری ہے۔ اے آدم سکون حاصل کر، سکونت اختیار کر، انت وزوجک، تو اور تیری بیوی، الجنتا، جنت میں، فکلا، پس تم کھاؤ، من حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا، اور قریب نہیں جانا، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، فتکون من الظالمین، پس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یہ نافرمانی جو ہے نا اس کو ظلم کہا گیا ہے قرآن میں۔ اچھا، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اس کی تفسیر میں تو اللہ اکبر، تفسیر مظہری میں جائیں اور تفسیر ابن کثیر میں جائیں اور بائبل میں جائیں اور صحائف جو بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں کہ یہ کس چیز کا درخت تھا جو جنت میں تھا اور ہمیں اس کو کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ کوئی کہتا ہے یہ سیب تھا، کوئی کہتا ہے یہ گندم تھا، کوئی کہتا ہے یہ واللہ عالم کیا تھا، ہو سکتا ہے مالٹا ہو، ہمیں نہیں پتا۔ قرآن میں اس کا کوئی نام نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا یہ کیا تھا، لیکن ہے یہ شجر۔ اب جو ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے، انت وزوجک الجنت، اس جنت میں، اب جنت ایک باغ ہے، اور جنت میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا ایک ایسا باغ جس میں اتنے درخت ہیں کہ اندھیرا چھایا ہوا ہے، روشنی نہیں پہنچتی ہے اس کی زمین تک، اتنے درخت ہیں۔ تو وہ جنت تو درختوں سے بھری ہوئی تھی، اس میں تو شجر ہی شجر تھے۔ اب یہ کیا شجر ہے جس کو کھانے سے منع کیا جا رہا ہے؟ یاد رکھیں قرآن میں جہاں پہ یہ ذکر آیا ہے یہ ایک حد بتائی گئی ہے۔ دیکھو وہ جو درخت ہے نا، ہذہ الشجرہ، یہ جو درخت ہے نا اس کے قریب نہیں جانا، ولا تقربا، یہ نہیں کہا اسے کھانا نہیں ہے، آگے ذکر آئے گا کہ اس نے کھا لیا یا کچھ اس نے استعمال کیا اس کو، لیکن قریب نہیں جانا، یہ ایک حد ہے جس سے آگے تمہیں نہیں جانا ورنہ تم پھر ظالم ہو جاؤ گے۔ فوسوسہ، پس سرگوشی کی، وسوسہ یہ لفظ بھی دیکھیں نا، وسوسہ اس کا لغوی مطلب ہے وسواس، جو ہے اس کو مطلب ہے سرگوشی۔ تو وسوسہ ڈالا لہما، ان دونوں کو، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ کلیئر کرتا ہے کہ اما ہوا نے نہیں بہکایا تھا حضرت آدم کو۔ کرسچن لوگ عورتوں کے اسی لیے دشمن ہیں، باقاعدہ یعنی عورتوں پہ ظلم کرتے تھے، ان کو مارتے پیٹتے تھے کہ تم وہ مخلوق ہو جس نے ہمیں جنت سے نکلوایا ہے۔ تو وسوسہ ڈالا لہما الشیطان، ان دونوں کے لیے شیطان نے۔ اب یہاں پہ ابلیس کا نام نہیں آ رہا، دیکھیں قرآن کی زبان جو ہے نا اس کو سمجھیں۔ اوپر ابلیس کا نام آیا تھا جہاں اس نے سجدے سے انکار کیا۔ جو اللہ کا حکم ماننے سے انکار کرتا ہے نا وہ گویا اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، تو وہ اس وقت ابلیس جیسے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب اسی ابلیس کو یہاں شیطان کہا جا رہا ہے، شاطانون، شیطانہ، جس کا مطلب ہے دوری پیدا کرنے والا۔ شیطان کا لغوی مطلب ہے جو چیز خالق اور مخلوق کے درمیان دوری پیدا کر دے وہ شیطان ہے، چاہے وہ آپ کی نیند ہے، چاہے وہ آپ کا کھانا پینا ہے، چاہے وہ آپ کی زبان ہے، چاہے وہ آپ کے اعمال ہیں، چاہے وہ آپ کی آنکھیں ہیں، جو چیز آپ کو نافرمانی پہ اکساتی ہے وہ آپ کا شیطان ہے۔ یہ لال رنگ کا جن جو ہے نا، جس کی داڑھی ہے اور جس کی بڑی سی دم ہے اور جس کے ہاتھ میں ایک تیر جیسی کوئی ڈنڈا ہے اس کے نا، یہ شیطان اندر رہتا ہے، شیطان وہ نفس ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ جو اوریجنل شیطان تھا جس سے ہمارے سارے شیطان بندھے ہوئے ہیں، اس نے وسوسہ ڈالا ان دونوں کے دلوں میں، لیبدیا، تاکہ وہ ظاہر کر دے، لہما، ان دونوں کے لیے، ما اوریا، جو پوشیدہ باتیں تھیں۔ دیکھیے اس نے وسوسہ کیوں ڈالا، اس کا وسوسہ ڈالنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا وسوسہ ڈالنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ سیب کھا لیں یا یہ گندم کھا لیں، نہ،
اس کا مقصد کیا تھا؟ لیبدیا لہما، تاکہ وہ ظاہر کر دے ان کے لیے، ان دونوں کے لیے، معوریا، جو پوشیدہ باتیں تھیں، عنہما، ان دونوں سے، من سوآتہما، ان کی ستر کی چیزیں. تو یہ اب روایات بہت زیادہ ہیں اور میں ان میں نہیں جانا چاہتی، لیکن جنت میں موسٹ پروبیبلی آدم اور حوا جو ہیں یہ مرد اور عورت کے فرق کے بارے میں نہیں آگاہ تھے. وہ روایات میں اور پرانی تفسیروں میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جنت کے پتوں کا لباس پہنا ہوا تھا. پرانی پینٹنگز میں آپ دیکھیں تو آدم اور حوا کو واقعی پتے پہنائے ہوئے دکھایا جاتا ہے. تو یعنی کوئی ایسی چیز تھی جو ان کو وہاں پہ جنت میں ان کو حیا کے ساتھ اس نے کور کیا ہوا تھا. اور آدم اور حوا ایک دوسرے کے اس فرق سے نہیں آگاہ تھے جو مرد اور عورت میں فرق ہوتا ہے. جنت میں یعنی اس جنت میں کوئی جینڈرز نہیں تھے کہ تم عورت ہو میں مرد ہوں یا اس طرح. اس جنت میں سب مخلوق تھی، اللہ کی مخلوق تھی جو اللہ کی عبادت کے لیے تخلیق کی گئی تھی. تو شیطان کا جو وار تھا وہ اس لیے تھا کہ وہ ان دونوں کے ستر کھول دے، ایک دوسرے پر انہیں بے لباس کر دے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی اور شاید وہ اس حد سے آگے نکلے جو اللہ نے انہیں دکھائی تھی جنت میں کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا. دیکھو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، جب وہ وہاں سے آگے گئے تو کیا ہوا کہ جنت کا لباس ان سے اتر گیا، یا سم ہاؤ جس چیز نے انہیں کور کیا ہوا تھا وہ وہاں پہ ضائع ہو گئی. اب یہ قرآن کے الفاظ کا میں آپ کو انٹرپریٹیشن بتا رہی ہوں، الفاظ پہ آپ خود بہت غور کریں. بڑی خوبصورت کہانی بتائی ہے یہ اللہ نے. تو شیطان کا مقصد یہ تھا کہ ان کی ستر کی چیزیں جو پوشیدہ تھیں ان کے لیے ظاہر کر دے. وقالا، اور اس نے کہا، اس ارادے کے ساتھ وہ جا رہا ہے ان کے پاس. وقالا، اور اس نے کہا، ما نہاکما، نہیں تم دونوں کو منع کیا، ربکما، تمہارے رب نے، تم دونوں کے رب نے، عن ہذہ الشجرہ، اس درخت سے، الا، مگر، ان تکونا، یہ کہ تم ہو جاؤ، ملکین، فرشتے، او تکونا، یا تم ہو جاؤ، من الخالدین، ہمیشہ رہنے والوں میں. اب یہ آپ دیکھیں ایک بڑی اس نے یعنی وہ آدم کی سائیکالوجی کو اسٹڈی کر کے شیطان نے وار کیا ہے. شیطان انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اللہ نے، تمہارے رب نے تمہیں اس شجر سے پتہ ہے کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ اگر تم اس شجر کو یا کھا لو یا اس کے قریب چلے جاؤ تو تم فرشتے بن جاؤ گے. اللہ نہیں چاہتا کہ تم فرشتے بن جاؤ، یا تم جو ہو ہمیشہ رہنے والوں میں ہو جاؤ گے، تم مرو گے نہیں، تمہیں موت نہیں آئے گی. انسان کی دو بہت بڑی کمزوریاں، موت سے تو ہم سب ڈرتے ہیں ہمیں پتہ ہے، دوسری بہت بڑی کمزوری جو حضرت انسان میں حضرت آدم کے زمانے سے آج تک ہے کہ وہ اس حال میں نہیں خوش ہوتا جس میں وہ ہوتا ہے. وہ ہمیشہ کچھ اور بننا چاہتا ہے. ہم گورے ہیں ہمیں کالا ہونا ہے، ہمیں ٹین ہونا ہے. ہم کالے ہیں ہمیں گورا ہونا ہے، فیئر اینڈ لولی لگانا ہے. ہمارے بال چھوٹے ہیں ہمیں لمبے کرنے ہیں. ہمارے بال لمبے ہیں ہمیں کاٹ کے چھوٹے کرنے ہیں، چاہے گھر والے کتنا بھی برا بھلا کہیں. ہیں جی ہمارا قد چھوٹا ہے ہمیں لمبا کرنا ہے. ہم اتنے لمبے ہو گئے اب ہمیں چھوٹا ہونا ہے کسی طرح. کسی حال میں انسان خوش نہیں ہے. بنگلے میں رہتے ہیں ہمیں جھونپڑیاں بھاتی ہیں، جھونپڑی میں رہتے ہیں بنگلے والوں کو گالیاں دیتے ہیں. کسی حال میں انسان نہیں خوش. ٹھیک ہے جی. تو شیطان نے اس چیز پر انویسٹمنٹ کی اور اس نے کیا کہا، تمہارا رب نہیں چاہتا کہ تم فرشتے بن جاؤ. سبحان اللہ. اب حضرت آدم کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ابھی ابھی تو فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا ہے جی، یہ فرشتے جو ہیں انہوں نے مجھے سجدہ کیا ہے، میں تو ان سے کہیں بہتر مخلوق ہوں. نہیں، وہ ان کو فرشتہ بننا تھا. پھر یہ ہے کہ موت سے ڈرتا ہے انسان، تم ہمیشہ رہنے والوں میں بن جاؤ گے. وقاسمہما، اور اس نے قسم کھائی ان دونوں کے سامنے، انی، بے شک میں، لکما، تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین، البتہ نصیحت کرنے والا ہوں، بڑی خیر خواہی سے نصیحت کرنے والا ہوں. پھر فدلاہما، دال لام واو، یہ جو ہے نا کنویں سے جو پانی ہم نکالتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ڈول میں پانی نکالو، وہی لفظ دلوا جو ہے وہی لفظ عربی میں بھی ہے. ڈول کو یہی کہتے ہیں. اس کو آہستہ آہستہ رسی سے کھینچ کے نکالا جاتا ہے نا، آہستہ 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 رسی کے ساتھ اس ڈول کو نکالا جاتا ہے کنویں سے. تو وہ عمل جو ہے آہستہ آہستہ کسی کو مائل کرنا، اس کو دلہ کہتے ہیں. دلیل بھی اس سے نکلا ہے. ٹھیک ہے نا جی. فدلاہما، پس
اس نے مائل کیا ان دونوں کو. بار بار دونوں آ رہے ہیں بار بار، تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ مرد اور عورت دونوں نے مل کے فیصلہ کیا تھا اور دونوں کا اتنا ہی قصور ہے جتنا ایک کا تھا. دونوں اس گناہ میں شریک تھے اور اللہ تعالیٰ کا پلان یہی تھا. فَدَلَّاهُمَا، پس اس نے مائل کیا ان کو، بغرور، دھوکے سے. تو دھوکے سے کسی کو مائل کرنا جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ہی ہو سکتا ہے. بڑی زبردست مثال اس میں استاد نعمان علی خان نے دی ہے، یوٹیوب پہ پڑھاتے ہیں وہ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یاد رکھیں کہ شیطان اگر کسی کو جا کے یہ کہے نا کہ آپ میرے کہنے پہ زنا کریں تو وہ کبھی نہیں کریں گے. لیکن اگر شیطان انہیں یہ کہے کہ یہ جو آپ کو ابھی ابھی موبائل پہ میسج آیا ہے جو آپ کے حسن کی تعریف کر رہا ہے اس کا جواب دے دو، کوئی بات نہیں، یہ تو کسی بری نیت سے تو نہیں کیا انہوں نے، وہ تو بڑے اچھے انسان ہیں، وہ تو صرف آپ کی تعریف کر رہے ہیں. اب لو تعریف کرنے والوں کو ہم تھینک یو بھی نہ کہیں. یہ وہ دلہما ہے، آہستہ آہستہ کسی کو گناہ کی طرف کھینچنا، جس میں اس سے پہلے کہ وہ اس میں پھنس جائے اس کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس میں پھنس کے اور ڈوب کے بھی اس کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا. اور اس طرح یہ خطوات شیطان ہیں، یہ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے نشان ہیں جن پہ چل چل کے انسان گناہ کبیرہ تک پہنچ جاتا ہے اور اسے کوئی احساس نہیں ہوتا. تو اس نے ان دونوں کو مائل کیا بغرور، ایک دھوکے سے. فلما، پس جب ذاق الشجرہ، ذاق چکھا انہوں نے، وہ شجر جو تھا جو بھی تھا انہوں نے اسے چکھا. شجرہ اس درخت کو، بدت لہما کھل گئیں ان دونوں کے لیے، سوآتہما ان کی ستر کی چیزیں، وطفقا اور وہ لگ گئے، یخصفان جوڑ جوڑ کر رکھنا، علیہما ان دونوں پر، من ورق الجنہ جنت کے پتے. تو ان کا کوئی جنتی لباس تھا جو اس شجر کو چکھنے کی وجہ سے ان سے جدا ہو گیا، ان سے دور ہو گیا، اور ان کو ستر، ایک دوسرے کا ستر جو ہے وہ کھل گیا. اور یعنی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک حیا ودیت کی ہے انسان میں، اس کی وجہ سے وہ جنت کے پتے اپنے جسم پر رکھ کر اسے چھپانے کی کوشش کرنے لگے. یہ پوری کہانی ہے، دا اسٹوری آف کریشن، جو تورا میں بھی ہے، جو بائبل میں بھی ہے، اور سب کا ایک ہی مفہوم ہے سوائے اس کے کہ بدقسمتی سے تورا اور بائبل میں تحریفیں ہو چکی ہیں. تو انہوں نے عورت کو گنہگار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایو نے یا اماں حوا نے حضرت آدم کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کر لیں، اور وہ شیطان کو سرپینٹ کہتے ہیں کہ وہ ایک سانپ تھا یا ایک اژدہا تھا، اور اس کی بات مان لیں، اور وہ انہوں نے سیب کھا لیا. اکثر تصویروں میں آپ دیکھیں کہ اماں حوا کی جو تصویریں ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ایک سرخ سیب ہوتا ہے. تو یہ وہ سیب تھا، یہ وہ ٹیمپٹیشن تھی جو اماں حوا نے حضرت آدم کو دی ان کتابوں کے مطابق، حالانکہ یہ غلط ہے. دونوں نے بار بار یہ جو سوآتہما، ہما جو آتا ہے نا اس کا مطلب ہے دونوں ہی، دونوں، علیہما ان دونوں پر، بدت لہما کھل گیا دونوں کے لیے. تو جگہ جگہ تثنیہ استعمال ہوا ہے کہ مرد اور عورت جو ہیں یہ برابر کے شریک تھے اس کوتاہی میں، اس گناہ میں. وناداہما اور ندا دی ان دونوں کو، ربہما ان کے رب نے، الم انہکما آیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، ان تلکما الشجرۃ اس درخت کے بارے میں، وَأَقُلْ لَكُمَا اور میں نے تم دونوں کو کہا تھا، ان الشیطان بے شک شیطان، لکما تم دونوں کا، عدو مبین کھلا دشمن ہے. تو فوراً سے کیا ہوا؟ اب دیکھیں وہ تو ابلیس تھا نا، اس کو جب اللہ نے کہا کہ تم نے غلطی کی ہے اور تم نے تکبر کیا اور تم نے گناہ کیا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. دیکھیں یہاں پہ حضرت آدم کیا کہہ رہے ہیں، قالا ان دونوں نے کہا، قالا قالا لام زبر لا ایک نے کہا، قالا ان دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا اور تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں. یہ وہ دعا ہے، یہ وہ پہلی دعا ہے جو انسان کو اللہ نے سکھائی ہے. کس قدر یہ خوبصورت دعا ہے اور کس قدر یہ کانسیپٹ کو کلیئر کرنے والی دعا ہے. ان دونوں نے کہا، یعنی دونوں برابر کے حصے دار ہیں. دعا کے حصے آپ اس دعا سے سیکھیں، ربنا اے ہمارے رب،
اے ہمارا سب کچھ کرنے والے، اے ہمارے پالن ہار، اے ہمارے سسٹینر، اے ہمیں تخلیق کر کے اور نشو و نما دے کے اور ہماری تربیت کر کے اور ہمیں بڑا کر کے اور بھرپور بنا کے اور پھر ہمیں مارنے والے اور پھر ہم سے حساب لینے والے رب، زمان و مکان کے مالک۔ پہلا تو یہ اعتراف ہے دعا میں، دعا اس سے مانگنی ہے جو رب ہے، ٹھیک ہے، ربنا، اے ہمارے رب۔ اور پھر دعا کا اگلا حصہ کیا ہے؟ ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے اوپر۔ تو دعا کا پہلا حصہ جو ہے، سب سے قیمتی دعا اس وقت جو انسان کو سکھائی گئی، جس کی وجہ سے اسے بخشا گیا، اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے، تو دعا کا پہلا حصہ اپنے گناہ کا اعتراف ہے۔ یاد رکھیں، جس نے اپنا قصور مان لیا، جس نے اپنی غلطی مان لی، جس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، اس نے گویا اللہ کی توجہ حاصل کر لی، وہ اپنی اصلاح کے راستے پہ گامزن ہو گیا اور اس نے گناہ کی تلافی اور غلطی کی تلافی شروع کر دی۔ جب تک کوئی اپنی غلطی نہیں مانتا، اس کی اصلاح کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، اور پھر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے نہ بخشا ہمیں، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے رحم نہ کیا ہم پہ، لَنَكُونَنَّ، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارہ پانے والوں میں۔ یعنی ہمیں پورا احساس ہے کہ ہم تباہ تو ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے تیری مغفرت کی اور تیرے رحم کی۔ یہ بیم اور رجا، یعنی کہ امید اور خوف، کہتے ہیں نا کہ اللہ کو پکارو ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے، بیم اور رجا کے درمیان اللہ کو پکارنا، اس دعا سے بہتر کوئی دعا میں نے قرآن میں نہیں دیکھی جو یہ سکھاتی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، کسی پہ ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم نے اپنے اوپر کیا، ہم اپنے گناہ کا وبال خود اٹھائیں گے، ہمیں پورا احساس ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور تو نے اگر نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، تو ہمیں اپنے خسارے کا پورا احساس ہے اور ہمیں اس کے irreversible ہونے کا بھی پورا احساس ہے۔ سبحان اللہ۔ قَالَ اهْبِطُوا، فرمایا اتر جاؤ، وہی حکم جو شیطان کو دیا تھا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، بعض تم میں سے بعضوں کے دشمن ہیں۔ یعنی آسمان سے کیا اترا تھا؟ جنت سے کیا؟ آدم، حوا اور ابلیس، ان تینوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے بعض بعضوں کے دشمن ہیں، عورت مرد کی، مرد عورت کا، دونوں شیطان کے، شیطان ان دونوں کا، تم میں ایک عداوت ہم نے ڈال دی ہے۔ اگر آپ کو کبھی گھر والوں سے، مردوں کو خواتین سے اور خواتین کو مردوں سے کوئی عداوت محسوس ہو تو یاد رکھیں یہ اللہ نے ہماری نیچر میں ڈالی ہوئی ہے، اوپر سے بھیجتے ہوئے ہمیں بتایا تھا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقرٌ، ایک ٹھکانہ ہے، قرار پانے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور سامان ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقررہ تک، پھر واپس آنا ہے۔ یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے، یہاں پہ سب سے بڑی بات، واپس اس جنت میں آنا ہے۔ دیکھو صراط مستقیم یہیں تک آتا ہے، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو مجھ تک آتا ہے، بس یاد رکھو۔ ہاں، اس کی جگہ جگہ، اس میں ہر جگہ پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو ناشکرا بناؤں گا، وہ تیری نعمت کا کفران نعمت کریں گے اور میں ان میں سے اپنا حصہ لوں گا، اور اللہ نے کیا کہا ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے کنبے سے پھر جہنم کو بھر دوں گا، یہی میری رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ قالا، اس نے کہا، فیہا تحیون، اس میں تم جیو گے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ یہ آراف کا اور آدم کی تخلیق کا اور انسان کے حالات کا ایک زبردست تعارف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دیا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔